ماہ رمضان سیشن 12 اور آج کے اس سیشن میں ہم نے سیکھنا ہے کہ حسد کسے کہا جاتا ہے اور حسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ حسد کسے کہا جاتا ہے؟ بیٹے حسد جلسی کو کہا جاتا ہے۔ حسد کسے کہا جاتا ہے؟ جلسی کو کہا جاتا ہوتا ہے۔ جب انسان دوسرے انسان سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ حسد ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مال و دولت زیادہ دے دیا ہے نا تو دوسرا انسان جس کے پاس کم مال و دولت ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھیں جی اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتا اتنا؟ ٹھیک ہے، میں نے بھی ایسے لینا، میرے پاس بھی اتنا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ جیلس ہو رہے ہیں دوسرے سے، ٹھیک ہے، اور اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ جس کے پاس مال و دولت ہے آپ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں غلط باتیں بتانے لگ جائیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یہ اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ بیٹے جیلسی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹے، جو جیلس ہونے والا انسان ہوتا ہے نا، جو حسد کرنے والا انسان ہے، وہ اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی نیکیاں ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد سے نیکیاں اس طرح سے بیٹے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ گھاس کو جلا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسد کر رہا ہے نا انسان، تو وہ حسد سے کیا مراد ہے کہ وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناشکری کر رہا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناشکری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو عنایت کیا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوش نہیں ہوتا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی نہیں ہوتا، بیٹے اس انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اور مشکلات میں گھرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے مشکلات اور بڑھا دیتی ہے۔ حسد کرنے والا کبھی بھی بیٹے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حسد کرنے والا انسان اپنی محنت سے توجہ ہٹ جائے گی اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر دوسروں پہ ہوگی۔ جب کسی انسان کی نظر دوسروں پہ ہوتی ہے نا تو اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے اپنے کام سے۔ وہ کام نہیں کرے گا۔ جب وہ کام نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ وہ شکر گزاری نہیں کرے گا۔ جب وہ شکر گزاری نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے نا۔ وہ تو دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس اتنا ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اگر کوئی بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، وہ سبق یاد کر کے آتا ہے سارا کام، تو دوسرا بچہ جو سبق نہیں یاد کرتا ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے حسد کرنا شروع کر لے کہ بھی اگر یہ اچھا پڑھتا ہے تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو یہ حسد ہے۔ اس سے جو حسد کر رہا ہے اس کو سبق پھر یاد ہوگا ہی نہیں پراپر طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بیٹے آپ نے کبھی بھی اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، بہن سے کبھی بھی حسد نہیں کرنا ہے۔ جس انسان کو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت عطا کیا ہوا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ اور آپ نے یہ دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور بھی زیادہ عطا فرمائے۔ جو بچہ اچھا پڑھ رہا ہے آپ نے اس کو دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ذہانت میں اور بھی اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اور بھی اضافہ فرمائے۔ بیٹے جب یہ آپ دعا کے جملے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہ میرے بندے، حالانکہ میں نے ان کو کم دیا ہوا ہے، اور بھائی کو دے کے یہ جیلس نہیں ہو رہی ہے، اس کو اور بھی دعا دے رہے ہیں کہ اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، لہٰذا اب میں نے ان کو بھی زیادہ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کا یہ عمل دیکھے گی تو آپ کو بھی زیادہ عطا کرنا شروع کر دے گی۔